تو دیکھیے اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر انبیاء اور رسل کے واقعات تکرار کے ساتھ کیوں آئے؟ مطلب ایک واقعہ ہے وہ کئی ایک مقامات پر ذکر ہوا، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو یاد رکھیے گا یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں سے ہے کہ ایک بات کو مختلف انداز کے اندر، مختلف اسلوب کے اندر، اسالیب کے اندر اس کو الفاظ کو بدل بدل کر پیش کیا جائے، یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اس وجہ سے عرب دان جو تھے انہوں نے اس چیز پر اعتراض نہیں کیا کہ مکی صورتوں کے اندر بار بار انبیاء کے واقعات آ رہے ہیں، تکرار کے ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہماری زبان کا یہ اسلوب ہے کہ اس کے اندر تکرار ایک باقاعدہ اسلوب کی حیثیت رکھتا ہے، اور واقعات کو یا مختلف جو چیزیں ہیں ان کو الفاظ بدل بدل کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا قرآن مجید میں جب بھی واقعہ کوئی ایک مرتبہ آتا ہے اور پھر دوسری مرتبہ آتا ہے، تو پہلی اور دوسری مرتبہ کے اندر اس سے جو اسباق ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو اگر مثال دینا چاہوں تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورۃ یونس کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سورۃ یونس کے بعد جب سورۃ ہود آئی تو اس کے اندر دوبارہ وہ واقعہ آیا۔ تو دو صورتیں جو مسلسل آ رہی ہیں اور دونوں کے اندر یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی آ رہا ہے، لیکن اگر ہم سورۃ یونس کے مضمون کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس عذاب کو کیوں نہیں لا رہے، یا وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، جس کا آپ ہم سے وعدہ کریں۔ تو گویا کہ اس مناسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورۃ یونس کے اندر آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور ایک دن ان پر عذاب آ پہنچا، اللہ کی پکڑ آ پہنچی۔ تو اے کفار مکہ، کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی اللہ کی پکڑ آ پہنچی۔ اور یہی واقعہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ہی واقعہ جب سورۃ ہود کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر اسباق یہ تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا، تکالیف دینے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، استقامت سے کام لیجئے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آ پہنچے گی۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان اس زمانے کے جو تھے ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوئی، تو آپ کو بھی ضرور حاصل ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس وجہ سے کبھی یعنی مسلمان کے دل میں یہ چیز نہ آئے کہ یہ بار بار قرآن مجید میں کیوں آ رہا ہے تو آپ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، ہر مرتبہ میں اس سے جو سبق ہوگا، لیسن ہوگا، وہ مختلف ہوگا، وہ اس صورت اور اس جگہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہوگا، اور یہی تو قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کرنا کہلاتا ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔